पुकारो 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 शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो शाह जीला से बेकरारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो मुश्किल मुश्किल पड़े तो फिर ये वजीफा करके देख पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो जहां जहां कोई ना काम आप प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं औलिया अल्लाह। हिंदुस्तान के सूबा गुजरात का यह शहर सूरत अजीमुशान तारीखी अहमियत का हामिल है। बंदरगाही शहर होने की वजह से शुरुआती दौर में ही मुसलमानों की आमदरफ्त यहाँ काफी रही। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु के अहद मुबारक में ही यहाँ पर इस्लामी काफिले बगरज तबलीग व तिजारत के लिए आते रहे और सरजमीन गुजरात को नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मामूर करते रहे। इसी नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की एक रोशन शाख नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ये किरण एक नाफ़े आलम में कुतुबुल आरिफीन शहंशाह सूरत वली कामिल हुजूर सैयदना ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी उर्फ ख्वाजा दाना अलैहि रहमा रिजवां के नाम नामी इसम गिरामी से पहचानी जाती है। आपका सिलसिला नसब तकरीबन 14 पाकीज़ा वास्तों से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात नूरी से मुल्हिक हो जाता है। आपकी विलादत व सआदत तुर्किस्तान के एक गांव जुनुब में 898 हिजरी मुताबिक 1492 ईस्वी में अपने वक्त के सूफी व सफा और वली कामिल हजरत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश के यहाँ हुई। आपके खानदानी इज्जत व अजमत के बादशाह वक्त भी कायल थे, इसलिए सुल्तान हुसैन मिर्जा, इब्राहिम हुसैन मिर्जा व शेख मिर्जा ने अपनी बेटियां इस खानदान में ब्याहना बाश इज्जो शर्फ समझा। चुनांचे हुजूर
سیدی خواجہ دانا کی والدہ بھی شہزادی تھیں۔ عہد رضاعت میں ہی آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ بظاہر دنیا میں یکا و تنہا رہ گئے۔ عالم رویا میں آپ کے والد حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید صادق حضرت خواجہ حسن عطا کو آپ کی پرورش و تعلیم و تربیت کی تاکید کی۔ خواجہ حسن عطا علیہ رحمہ کو اب یہ فکر تھی کہ بچے کی عمر ابھی شیر خواری کی ہے۔ بہت تلاش کے بعد بھی انہیں کوئی ایسی دائی نہ مل سکی جو حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ کو دودھ پلا سکے۔ تھک کر جنگل میں چلے گئے۔ بچے کو ایک جانب ڈال کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی آپ کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خواجہ حسن عطا حیران و خوش ہو گئے اور اس غیبی مدد پر خدا کا شکر بجا لائے۔ اب وہ ہرنی روز صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلایا کرتی۔ یہ سلسلہ حضور خواجہ دانا کی دودھ پینے کی عمر تک جاری رہا۔ پھر جنگل کے پھول پتے آپ کے غذا ہو گئے۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ تقریباً 12 سال کی عمر تک حضرت خواجہ حسن کے ساتھ رہے۔ اس درمیان مکمل تعلیم و تربیت اور علم شریعت و طریقت کے رموز سے آپ واقف ہو گئے تو حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمہ نے آپ کو خرقہ عطا فرمایا اور خلافت و اجازت بھی مذمت فرمائی اور پھر اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ایک مرتبہ آپ پھر تنہا رہ گئے۔ ادھر آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش نے اپنے دوسرے عزیز شاگرد حضرت خواجہ سید محمد کو خواب میں حکم دیا کہ میرے صاحبزادے خواجہ دانا کو تعلیم و تربیت دیں، تو حضرت خواجہ سید محمد علیہ رحمہ بھی آپ کو تلاش کرتے ہوئے خراسان کے جنگل میں پہنچے اور مزید 6 سالوں تک آپ کو روحانی تعلیم سے آراستہ کیا اور پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ اب آپ جنگل میں ہی عبادت و ریاضت کرتے، لیکن خدا بند قدوس نے تو آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ چنانچہ مجذوب بابا چوپال سے ملاقات کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ نے 18 سال جنگل میں بتانے کے بعد شہر بلخ کا رخ کیا۔ یہاں پر حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ سلام زوئی بار نقش بندی سے ملاقات کی۔ خواجہ سلام نے آپ پر اپنی نگاہ خاص ڈالی اور آپ کو تمام ظاہری اور باطینی نعمتیں عطا فرمائیں، ساتھ ہی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ شہر بلخ میں قیام کے دوران ہی بادشاہ بلخ پیر محمد خان آپ کا مرید و معتقد بنا اور اپنی رضائی بہنوں کو آپ کی جوزیت میں دے دیا۔ بعد میں شہر بلخ سے بھی بحکم الہی آپ نے کوچ فرمایا اور سمندر کے راستے سے ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ روز آگرہ میں قیام کے بعد بڑودہ ہوتے ہوئے دارالسرور مدینۃ الاولیاء برہانپور کو رونق بخشی اور پھر سورت میں آ کر مستقل قیام فرمایا۔ ایک مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کے پاس بظاہر کوئی انتظامات نہیں تھا۔ خادم پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا اتنا پریشان مت ہو، اگر خدا بند قدوس کی مرضی ہوگی تو ضرور وہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی معراج ان کی شایان شان منانے کا انتظام فرما دیں گے، اور کیوں نہ ہو محبوب کی معراج محبوب منائے اور منہب کی مرضی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ خادم کو لے کر دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نالے کے پاس رک کر خادم سے فرمایا اس نالے میں جا اور خرچہ لے آ۔ خادم نے جا کر نالے میں سے ایک مہر بند تھیلی اٹھا لایا۔
جس میں 3000 محمدی سکے تھے۔ سچ ہے، خدا نے اپنے محبوب کو کل جہانوں کا مالک کیا اور اسی محبوب پاک کے دیوانوں کو اپنے ملک میں تعارف کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اسی لیے امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت بریلوی علیہ رحمہ پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا۔ سچ ہے، جس نے عشق الہی کی آگ سے اپنی ذات کو فنا کر لیا ہو، نفس کی آگ اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ عشق الہی کی آگ نفس کی آگ تو دور، جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دے گی۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ بھی عشق الہی کی شمع سے ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں میں موجود ظلمتوں کو دور کر رہے ہیں اور حق کے متلاشیوں کے دلوں میں اسی شمع کو روشن کرتے ہوئے 140 سال کی عمر شریف میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ باقی 5 صفر المظفر بروز جمعہ 1016 ہجری مطابق 1607 عیسوی کا ہے۔ بعد نماز جمعہ آپ کو اسی جگہ سپرد خاک کیا گیا، لیکن مالک حقیقی کو اپنے اس محبوب کی شان مزید دوبارہ کرنا منظور تھا۔ چنانچہ بعد تدفین زوردار بارش ہوئی کہ حضرت خواجہ دانا کے مزار شریف کا نام و نشان مٹ گیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ رات کو آپ نے اپنے صاحبزادے خواجہ محمد ہاشم سے خواب میں اپنی قبر کی نشاندہی فرمائی۔ صبح اس جگہ کو دیکھا گیا تو وہاں لاش مبارک موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سبھی اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ حضرت نے دوبارہ خواب میں اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد ہاشم کو بشارت دی کہ پریشان نہ ہو، کل میرا جسم حرمین شریفین لے جایا گیا تھا، اس لیے میں نہیں ملا، اب آ گیا ہوں۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے قبر شریف کھولی تو حضرت اسی طرح موجود تھے جس طرح دفنایا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے دوبارہ حضور کی زیارت کی اور دوبارہ عطر و گلاب لگا کر قبر انور کو بند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں پٹن کے فوجدار عبداللہ خان نے 1064 ہجری میں آپ کے مزار پر پر انور گنبد تعمیر کروایا۔ آج بھی حضرت کا عرس پاک بڑی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر سورت سے کم و بیش 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری تک پہنچتے ہیں، جسے اکناف عالم میں پیم شریف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں سینکڑوں اللہ کے ولی آرام فرما ہیں جو بخارا شریف سے تشریف لائے اور دین حق اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اپنی تمام عمر کو راہ خدا میں صرف کر دیا۔ جی ہاں، یہ آستان عالیہ حضرت سید مخدوم شہید علیہ رحمہ کا ہے، لیکن انہیں خاص طور پر حضرت 52 گز کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ 52 گز کے نام سے مشہور ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مزار شریف کی لمبائی تقریباً 52 گز مشہور ہے۔ یہاں پر تمام عقیدت مند لوگ مرادیں مانگنے والے اور مرادوں کو پانے والے اپنی سچی محبت و خلوص کے ساتھ 52 گز کی چادر چڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں کے پانی میں ان بزرگان دین کے وسیلے سے وہ شفا، وہ طاقت، وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی اسے سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیتا ہے، بیمار ہو تو شفا پاتا ہے، کمزور ہو تو طاقت پاتا ہے، گویا ہر نیاز مند اپنی نیاز کو پہنچتا ہے۔ زائرین تبرکاً یہاں کا پانی
अपने साथ लेकर जाते हैं। आस्ताने का खूबसूरत और बुलंद गुंबद आसपास के एक कतार में लगे हुए गोल और ऊंचे खंभे, जिन्हें हाजरीन टुकटुकी बांधे देखते ही रह जाते हैं। हजरत की मजार शरीफ की लंबाई तकरीबन 52 गज है। इसके पीछे एक और वाकया मशहूर है कि यहां हजरत के साथ बुखारा से आए हुए कमोबेश 450 दीन इस्लाम के शहदाई शहीद होकर आराम फरमा है। बुजुर्गों के आस्थानों से जायरीन पर बुजुर्गों का फैज़ यूं तो हमेशा होता है, लेकिन खुसूसन जुमेरात के दिन शहर सूरत और आसपास दूर दराज के दीगर कस्बों से भी बेशुमार अकीदतमंद लोग जियारत के लिए आस्ताने पर हाजिरी देते हैं और हजरत के फैज़ व करम से फैज़याब होते हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक होते रहेंगे। इन दीन के शहदाइयों के आस्ताने को देखकर इनके इश्क में दिल बेझिझक कह उठता है, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। पुकारो पुकारो